ایک عجیب و غریب قانون منظور کرایا نواز شریف نے 1992 میں۔ منی لانڈرنگ کے جب الزام لگتے ہیں شریف خاندان پر، ان میں 1992 کے اس قانون اور حدیبیہ پیپر ملز کیس کا ذکر ضرور آتا ہے۔ آخر حدیبیہ پیپر ملز کیس تھا کیا؟ نوک جوک کی یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ میں ہوں عمیر محمود۔ نواز شریف جب 1992 میں وزیر اعظم تھے، اس وقت وہ لے کر آئے اکنامک ریفارمز ایکٹ۔ جولائی 1992 کو یہ ایکٹ گزٹ آف پاکستان کا حصہ بنا اور اس کے ذریعے کسی دوسرے ملک سے پاکستان آئی کسی بھی رقم کو کسی بھی قسم کی پوچھ گچھ سے چھوٹ دے دی گئی۔ اس ایکٹ کے مطابق کوئی بھی بندہ کسی دوسرے ملک کی کرنسی پاکستان لائے گا تو پاکستان کا قانون اس سے کوئی سوال نہیں کرے گا، نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ رقم آپ کے پاس آئی کیسے، اس رقم کا ذریعہ سورس کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی شہری ہیں، چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر رہتے ہیں، انہیں حق حاصل ہے کہ وہ غیر ملکی کرنسی پاکستان میں لائیں، رکھیں، بیچیں، کسی اور کے نام منتقل کریں، ان سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان میں رہنے والے یا بیرون ملک رہنے والے پاکستانی غیر ملکی کرنسی میں کوئی اکاؤنٹ رکھیں گے تو انکم ٹیکس اتھارٹی یا کوئی بھی ٹیکس اتھارٹی ان سے کوئی سوال نہیں کر سکے گی کہ فورن کرنسی اکاؤنٹ میں یہ جو پیسہ ہے یہ کہاں سے آیا ہے۔ فورن کرنسی اکاؤنٹ پر ویلتھ ٹیکس بھی نہیں لگے گا، انکم ٹیکس بھی نہیں لگے گا اور زکوٰۃ بھی نہیں کاٹی جائے گی۔ ان اکاؤنٹس میں پیسے جمع کرانے یا نکلوانے پر کسی قسم کی کوئی پابندی بھی نہیں لگائی جائے گی۔ 1992 میں یہ قانون لایا گیا اور 1992 میں ہی شریف خاندان نے حدیبیہ پیپر ملز کے نام سے ایک کمپنی بنائی۔ یہ کمپنی بنائی تھی نواز شریف کے والد میاں شریف نے۔ خاندان کے دیگر 6 افراد اس کے بینیفیشری تھے، اس کے ڈائریکٹرز تھے۔ اب منظر میں آتے ہیں اسحاق ڈار، وہی اسحاق ڈار جو شریف خاندان کے سمدی بھی ہیں اور نون لیگ کی حکومت ہو تو وزارت خزانہ بھی سنبھالتے ہیں۔ اسحاق ڈار کی ایک کمپنی تھی حجویری مزاربہ۔ مزاربہ ایک قسم کی تجارت کو کہتے ہیں جس میں ایک فریق اپنا مال لگاتا ہے، دوسرا فریق اس کے مال سے کوئی کاروبار کرتا ہے اور منافع ہو تو وہ دونوں شریک ہوتے ہیں اس منافع میں۔ تو حجویری مزاربہ سے شریف خاندان کی کمپنیاں چلانے کے لیے سرمایہ مانگا گیا اور جب پوچھا گیا کہ ٹھیک ہے ہم سرمایہ آپ کو دے دیتے ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی ضمانت وغیرہ ہے، تو اس وقت وعدہ کیا گیا کہ فورن کرنسی اکاؤنٹ میں پڑی رقم وہ بطور ضمانت پیش کی جائے گی۔ بعد میں حدیبیہ پیپر ملز کے اکاؤنٹس میں کروڑوں ڈالرز کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اور چونکہ رقوم غیر ملکی کرنسی میں آ رہی تھیں اس لیے قانون کے مطابق ان پر کوئی سوال نہیں ہو سکتا تھا۔ بعد میں نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی اور تحقیقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ رقوم جن اکاؤنٹس سے بھجوائی جا رہی تھیں وہ تو جعلی تھے، یعنی جن افراد کے نام پر اکاؤنٹس تھے انہیں علم ہی نہیں تھا کہ ان کے ناموں سے اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں اور ان اکاؤنٹس سے ڈالرز حدیبیہ پیپر ملز کے اکاؤنٹس میں جا رہے ہیں۔ اسی سے ملتے جلتے الزامات پر تحقیقات 1994 میں ہوئی، کیس بھی فائل کیا گیا لیکن پھر ملزم عدالت سے بری کر دیے گئے۔ پھر 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا تو ایک بار پھر تحقیقات ہوئی قومی احتساب بیورو یعنی کہ نیب کی جانب سے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی جانب سے۔ ان تحقیقات میں اسحاق ڈار نیب کے وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ اب یہ وعدہ معاف گواہ کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کے خلاف کیس درج کیا جاتا ہے تو جو اصل ملزم ہے اس کا کوئی بھی ساتھی جو اس کا شریک ملزم ہوتا ہے، اس کیس میں نامزد ہوتا ہے، اسے پیشکش کی جاتی ہے کہ یار اگر تم اپنا جرم مان جاؤ گے نا تو ہم تمہارے بیان کی بنیاد پر اس اصل ملزم کو سزا دلوا دیں گے اور یہ جو تم ہم سے تعاون کر رہے ہو اس تعاون کے بدلے میں ہم تمہیں سزا میں کوئی رعایت دلوا دیں گے۔ تو نیب تحقیقات میں اسحاق ڈار نیب کے وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے اعتراف کر لیا کہ وہ شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتے رہے ہیں۔ منی لانڈرنگ کے تصور سے بھی آپ واقف ہوں گے کہ وہ دولت جو ناجائز ذرائع سے کمائی جائے، یعنی جو دولت کرپشن سے اکٹھی کی جائے، اسمگلنگ سے اکٹھی کی جائے یا کسی بھی اور غیر قانونی طریقے سے اکٹھی کی جائے، وہ کہلاتی ہے کالا دھن، بلیک منی۔ اب اس دولت کو کسی نہ کسی طریقے سے جائز ثابت کیا جاتا ہے، مثلا اسے جائز اور معلوم کاروبار کی آمدن کے طور پر دکھا دیا جاتا ہے یا اسے مختلف اکاؤنٹس میں گھما کر اس کا سراغ گم کر دیا جاتا ہے یا اسے بیرون
بیرون ملک کسی آف شور کمپنی میں پارک کر دیا جاتا ہے۔ ناجائز دولت کو جائز ثابت کرنا کہلاتا ہے بلیک منی کو وائٹ کرنا یا منی لانڈرنگ۔ حدیبیہ پیپر ملز کیس میں الزام کے مطابق رقوم ملک سے باہر بھجوائی گئیں اور پھر جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے وہی رقم پاکستان واپس منگوا کر اسے وائٹ کر لیا گیا۔ وعدہ معاف گواہ بننے کے بعد اسحاق ڈار نے اعتراف کیا کہ وہ جو جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے رقوم بھیجی جا رہی تھیں وہ جعلی اکاؤنٹس شریف خاندان کے ایما پر وہ یعنی کہ اسحاق ڈار آپریٹ کر رہے تھے۔ یہ اسحاق ڈار کا اعترافی بیان تھا۔ نیب میں کیس بھی بن گیا، اسحاق ڈار وعدہ معاف گواہ بھی بن گئے، لیکن جنرل پرویز مشرف نے اس کیس کو آگے بڑھانے کے بجائے نواز شریف سے ڈیل کر لی اور نواز شریف پاکستان سے سعودی عرب چلے گئے۔ اب میری رائے ہے کہ اگر کیس مضبوط ہوتا تو چلایا بھی جاتا، نواز شریف کو سزا بھی دی جاتی، لیکن نواز شریف کو ڈیل کر کے بھیج دیا گیا۔ اس سے تاثر یہی ملتا ہے کہ اسحاق ڈار کے وعدہ معاف گواہ بننے کے باوجود، اعترافی بیان آ جانے کے باوجود کیس میں جان نہیں تھی، ورنہ جنرل پرویز مشرف نے جن سے اقتدار چھینا تھا انہیں جانے کیوں دیتے؟ یہ میری رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ نواز شریف کے سعودی عرب جانے کے بعد نیب نے کہا کہ اب چونکہ شریف خاندان اس ملک میں نہیں ہے اس لیے کیس کو داخل دفتر کر دیا جائے۔ کیس داخل دفتر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیس اپنی جگہ پہ موجود رہتا ہے لیکن اس پر کارروائی روک دی جاتی ہے۔ پھر وقت گزرتا ہے اور سال آ جاتا ہے 2011۔ اس سال ملزم لاہور ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اور درخواست دیتے ہیں کہ جی یہ کیس ہم پر ختم کر دیا جائے، حدیبیہ پیپر ملز کیس، یہ کیس خارج کر دیا جائے۔ پوچھا جاتا ہے کہ جی کیوں خارج کریں، اسحاق ڈار تو منی لانڈرنگ کرنے کا اعترافی بیان دے چکے تھے۔ تب اسحاق ڈار جواب دیتے ہیں کہ مائی لارڈ وہ بیان میں نے دباؤ کے تحت دیا تھا۔ کیس خارج کرنے کی درخواست 2 جج سنتے ہیں۔ ایک جج صاحب کہتے ہیں کہ اب اس کیس میں دوبارہ تحقیقات نہیں ہو سکتی اس لیے کیس ختم ہی کر دیتے ہیں۔ دوسرے جج صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، تحقیقات ابھی ہو سکتی ہیں، کیس ختم نہ کیا جائے۔ جب 2 ججز کی رائے ایک دوسرے کے متضاد آئی تو یہ معاملہ بھیجا جاتا ہے ایک ریفری جج کے پاس۔ وہ جج صاحب فیصلہ دیتے ہیں کہ اب قانونی طور پر تحقیقات ممکن نہیں رہیں۔ یوں لاہور ہائی کورٹ نے حدیبیہ پیپر ملز کیس ختم کر دیا، خارج کر دیا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ لیکن پھر تاریخ ایک اور کروٹ لیتی ہے۔ پھر آ جاتے ہیں پاناما لیکس۔ پاناما پیپرز میں نواز شریف کے بچوں کی آف شور کمپنیاں سامنے آتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ لندن کے جن فلیٹس میں شریف خاندان رہتا ہے وہ آف شور کمپنیوں کی ملکیت تھے۔ ایک بار پھر الزام لگتا ہے کہ یہ فلیٹس تو ناجائز آمدن سے بنائے گئے ہیں، لانڈرڈ منی سے بنائے گئے ہیں۔ ایک بار پھر حدیبیہ پیپر ملز کے اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جیسے اس وقت ہوئی تھی نا منی لانڈرنگ، اسی طرح لندن فلیٹس کے لیے بھی منی لانڈرنگ کی گئی ہوگی۔ تو پھر اسحاق ڈار کو پھر سے کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ شریف خاندان بتاتا ہے کہ حدیبیہ پیپر ملز کیس تو لاہور ہائی کورٹ نے ختم کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ نیب سے پوچھتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، لاہور ہائی کورٹ نے یہ کیس خارج کر دیا تھا، پھر آپ نے نیب صاحب آپ نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کیوں نہ دائر کی؟ یہ کیس نیب کا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے اسے خارج کر دیا ہے، تو نیب سپریم کورٹ کے پاس کیوں نہ گئی کہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے؟ یہ سوال سپریم کورٹ نے نیب سے کیا اور ڈانٹ بھی پلائی نیب کو۔ اب صورتحال مزید دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کیس پاناما کا چل رہا ہے لیکن سپریم کورٹ نیب سے کہہ کر حدیبیہ پیپر ملز کیس بھی دوبارہ کھلوا دیتی ہے اور سپریم کورٹ کے حکم پر ہی نیب وہ اپیل دائر بھی کر دیتی ہے۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ نیب کی اپیل سنتا ہے اور فیصلہ دیتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے کیس خارج کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ درست تھا، حدیبیہ پیپر ملز کیس اب دوبارہ نہیں کھل سکتا۔ کیس سننے والے جج اپنے اس فیصلے کی 7 وجوہات بتاتے ہیں۔ عدالت عظمیٰ کہتی ہے کہ یہ جو حدیبیہ ریفرنس بنایا گیا تھا یہ ایک گمنام شکایت پر بنایا گیا تھا، اس کا مقصد فریقین کو دباؤ میں لانا تھا۔ وہ ریفرنس احتساب کی جس عدالت میں سنا گیا وہ عدالت اٹک کلا میں لگائی گئی تھی اور اٹک کلا اس وقت فوج کے کنٹرول میں تھا، اس عدالت تک عوامی رسائی تھی ہی نہیں، یعنی عدالتی کارروائی جس انداز میں چلائی گئی اس پر سوال اٹھتے ہیں۔ سب سے اہم بات کہ جن پر الزامات تھے
نیب نے وضاحت کے لیے ان ملزموں کو کبھی بلایا ہی نہیں۔ یہ جو اسحاق ڈار کا اعترافی بیان ہے جس میں اسحاق ڈار شریف خاندان کے کہنے پر منی لانڈرنگ کا اعتراف کر رہے ہیں، وہ بیان ایک مجسٹریٹ کے سامنے دیا گیا، حالانکہ اس کیس میں مجسٹریٹ وہ بیان ریکارڈ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ بیان صرف چیئرمین نیب یا احتساب عدالت کے سامنے ہی ریکارڈ کیا جا سکتا تھا۔ پھر جب کسی کو وعدہ معاف گواہ بنایا جاتا ہے، جب اس کا اعترافی بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے، وہ بیان ریکارڈ کرتے وقت ملزموں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ پھر ملزم اس گواہ پر جرح بھی کرتے ہیں، ان کو یہ جرح کا حق بھی دیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہ کیا گیا۔ اس وجہ سے اسحاق ڈار کے اعترافی بیان کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ منی لانڈرنگ کیس نیب کی عدالت میں تو چلایا ہی نہیں جاتا، یہ کیسز تو سیشن کورٹس میں چلتے ہیں، اس بنیاد پر بھی یہ کیس درست نہیں ہے۔ عدالت نے یہ بھی لکھا کہ اکاؤنٹس کھلے تھے 1992 میں، نیب ریفرنس فائل ہوا تھا سن 2000 میں، پھر نیب نے ریفرنس فائل کرنے کے بعد کارروائی بھی کوئی نہیں کی، اور اب آپ 2017 میں ہمارے پاس آ گئے ہیں کہ یہ کیس دوبارہ کھولا جائے، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ ان 7 وجوہات کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے نیب کی وہ اپیل خارج کر دی جو دائر ہی سپریم کورٹ کے حکم پر کی گئی تھی، اور فیصلہ دیا کہ حدیبیہ پیپر ملز ریفرنس خارج کرنے کا لاہور ہائی کورٹ کا اقدام درست تھا۔ نیب نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف پھر اپیل بھی دائر کی، سپریم کورٹ نے وہ بھی خارج کر دی، یعنی ہر عدالت ہر سطح پر اس کیس میں شریف خاندان کو بری کر چکی ہے، لیکن حدیبیہ پیپر ملز کیس شریف خاندان کا پیچھا پھر بھی نہیں چھوڑ رہا۔ اب بھی جب منی لانڈرنگ کا الزام لگایا جاتا ہے تو اس کیس کا حوالہ ضرور دیا جاتا ہے۔ اس کیس کی وجہ سے ہی پاناما کیس میں بھی اسحاق ڈار کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، حالانکہ پاناما پیپرز میں اسحاق ڈار کا تو نام تھا ہی نہیں، لیکن الزام لگایا گیا کہ نواز شریف نے لندن فلیٹس کے لیے منی لانڈرنگ کی اور اسحاق ڈار نے ان کی معاونت کی، جیسے حدیبیہ پیپر ملز کے اکاؤنٹس میں کی تھی۔ اس طرح سے اسحاق ڈار کو پاناما کیس میں پھنسایا گیا اور بعد میں ان پر آمدن سے زائد اثاثہ جات کا ایک اور کیس بنا دیا گیا۔ یہ ساری کہانی ہے حدیبیہ پیپر ملز کیس کی، جو ختم ہو چکا ہے لیکن شریف خاندان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔